السلام علیکم دوستو، اسلامی واقعات میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت حاصل ہو جائے۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں میں بہت سے لوگوں کو ولایت کا درجہ عطا فرمایا ہے۔ ان اولیاء اللہ میں سے اللہ کا ایک ولی حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے۔ ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید حج کے لیے مکہ مکرمہ گئے۔ مینا میں قیام کی پہلی رات تھی۔ ان کا وزیر فضل بن ربیع رات گئے تک خیمے میں ان کے ساتھ بیٹھا رہا۔ پھر ہارون رشید سے اجازت لے کر اپنے خیمے میں چلا گیا اور خواب راحت کے مزے لینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اچانک سنا کہ کوئی اس کے خیمے کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ اٹھ کر باہر آیا تو ہارون رشید کھڑے ہوئے تھے۔ فضل نے زمین ادب چوم کر کہا، امیر المؤمنین، اس وقت کیسے تکلیف فرمائی ہے؟ حضور حکم دیتے تھے یہ غلام حاضر ہو جاتا۔ ہارون رشید نے کہا، اس وقت میرا دل کسی مرد کامل کی زیارت کا متمنی ہے، مجھے کسی ایسے بزرگ کے پاس لے چل۔ فضل نے عرض کی کہ یہاں قریب ہی سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ مقیم ہیں، اگر آپ پسند فرمائیں تو ان کے ہاں چلیں۔ ہارون رشید نے کہا، ہاں وہیں چلو۔ دونوں سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی قیامگاہ پر پہنچے۔ فضل نے دروازے پر دستک دی۔ سفیان نے پوچھا، کون؟ فضل نے کہا، امیر المؤمنین تشریف لائے ہیں۔ سفیان جلدی سے باہر نکلے اور بولے، امیر المؤمنین، مجھے پیغام بھیج دیتے، میں خود حاضر ہو جاتا۔ ہارون کچھ دیر ان کے ساتھ گفتگو کرتے رہے۔ چلنے لگے تو پوچھا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو ارشاد فرمائیے۔ سفیان نے کہا، میرے سر پر قرض ہے۔ ہارون رشید نے فضل کو حکم دیا کہ ابو محمد کا قرض فوراً ادا کرنے کا انتظام کرو۔ پھر دونوں وہاں سے چل پڑے۔ اثنائے راہ میں ہارون رشید نے فضل سے کہا، میرے دل کا اطمینان حاصل نہیں ہوا، کسی دوسرے مرد خدا کے پاس چلو۔ فضل نے کہا، امیر المؤمنین، فلاں جگہ محدث عبد الرزاق قیام پذیر ہیں۔ ہارون رشید نے کہا، چلو انہی کے پاس چلتے ہیں۔ فضل نے عبد الرزاق بن حمام کی رہائش گاہ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے عبد الرزاق نے آواز دی، کون ہے؟ فضل نے جواب دیا، امیر المؤمنین آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ عبد الرزاق عجلت سے باہر نکلے اور بولے، امیر المؤمنین، مجھے طلب فرما لیتے، خود حاضر ہو جاتا۔ ہارون رشید ان سے بھی تھوڑی دیر تک گفتگو میں مصروف رہے اور چلنے کا ارادہ کیا۔ چلتے چلتے عبد الرزاق سے پوچھا، آپ پر کوئی قرض تو نہیں؟ عبد الرزاق نے جواب دیا، امیر المؤمنین، میں اتنی رقم کا مقروض ہوں۔ ہارون رشید نے فضل کو حکم دیا، ابو العباس، ان کا قرض ادا کر دو۔ وہاں سے چلے تو ہارون رشید نے فضل سے کہا، اے ابو العباس، یہاں بھی میرے دل کی مراد پوری نہیں ہوئی، چلو کسی اور کے پاس چلیں۔ فضل نے عرض کی، امیر المؤمنین، اس طرف فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ مقیم ہے۔ ہارون رشید نے کہا، تو آؤ اب ان کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں حضرت فضیل بن عیاض کے خیمے پر پہنچے۔ اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب فارغ ہو گئے تو فضل نے دروازے پر دستک دی، پوچھا، کون ہے؟ فضل نے جواب دیا، امیر المؤمنین تشریف لائے ہیں۔ فضیل نے اندر ہی سے فرمایا، یہاں امیر المؤمنین کا کیا کام؟ ان سے کہو تشریف لے جائیں اور میرے مشاغل میں مخل نہ ہوں۔ فضل نے کہا، سبحان اللہ، کیا صاحب امر کی اطاعت آپ پر واجب نہیں ہے؟ فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا، میری اجازت تو نہیں ہے، ہاں اگر حکومت کے زور پر اندر آنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی۔ یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ کھول دیا اور ساتھ ہی چراغ گل کر دیا، یعنی چراغ بجھا دیا تاکہ ہارون رشید کا چہرہ دکھائی نہ دے۔ ہارون رشید اور فضل دونوں خیمے کے اندر داخل ہو گئے اور گھپ اندھیرے میں فضیل کو ڈھونڈنے لگے۔ اچانک ہارون رشید کا ہاتھ فضیل کے ہاتھ سے مس ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا، کیا ہی نرم ہاتھ ہے، یہ ہاتھ کتنا خوش نصیب ہوگا اگر قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے۔ ہارون رشید نے کہا، اللہ آپ پر رحمت کرے، ہمیں کوئی نصیحت فرمائیے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تیرے باپ عباس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، مجھے کسی علاقے کی حکومت عطا فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہے عباس، میں نے تمہیں تمہارے نفس پر امیر بنایا، ایسا نفس جو اطاعت حق میں مشغول رہے اس حکومت سے بہتر ہے جس کی ذمہ داریوں کا کوئی شمار نہیں، حکومت قیامت کے دن شرمندگی کا باعث ہوگی۔ ہارون رشید نے فرمایا، کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، امیر المؤمنین، عمر بن عبدالعزیز جب مسند خلافت پر بیٹھے تو انہوں نے رجا بن حیات، سالم بن عبداللہ اور محمد بن کعب القرظی کو بلا بھیجا اور ان سے کہا کہ میں آزمائش میں ڈال دیا گیا ہوں، مجھے کوئی مشورہ دو۔
اے ہارون رشید، ذرا اپنے گربان میں منہ ڈال کر دیکھو، عمر بن عبدالعزیز نے تو خلافت کو آزمائش خیال کیا، لیکن تم اور تمہارے ساتھی اسے نعمت سمجھ کر اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اب سنو کہ عمر بن عبدالعزیز کو سالم بن عبداللہ نے کیا جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن عذاب الہی سے محفوظ رہیں تو مسلمانوں میں جو بڑی عمر کا ہے اس کو اپنے باپ کی طرح، جو آپ کی عمر کا ہے اس کو اپنے بھائی کی طرح، اور جو لڑکا ہے اس کو اپنے فرزند کی طرح سمجھیے۔ اسی طرح غیر عورتوں کو اپنی ماؤں کی طرح اور بہنوں کی طرح سمجھیے۔ رجا بن حیات نے کہا، اگر آپ قیامت کے دن حق تعالی شانو کے سامنے شرمسار ہونا نہیں چاہتے تو مسلمانوں کے لیے وہی پسند کیجیے جو آپ اپنے لیے کرتے ہیں، اور جس چیز کو اپنے لیے برا سمجھتے ہیں اسے مسلمانوں کے لیے بھی برا سمجھیے۔ پھر جب چاہے بے خوف و خطر اپنی جان خالق حقیقی کے سپرد کر دیجیے۔ اے ہارون رشید، اے خلیفۃ المسلمین، میں بھی تمہیں اسی دن کا خوف دلاتا ہوں جب بڑے بڑے مضبوط قدم ڈگمگا جائیں گے۔ اللہ تم پر رحم کرے، کیا تمہارے ساتھی عمر بن عبدالعزیز کے ساتھیوں کی طرح ہیں جو تم کو ان جیسا مشورہ دیتے ہیں؟ حضرت فضیل کے ارشاد سن کر ہارون رشید پر رقت طاری ہو گئی اور وہ اس قدر رویا کہ غشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو کہا، کچھ مزید فرمائیے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے ہارون رشید، میں تیرے اس حسین و جمیل چہرے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں دوزخ کی آگ میں جھلس نہ جائے۔ یاد رکھ کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ تجھ سے ایک ایک مسلمان کی نسبت سوال کرے گا، تو نے اس سے انصاف کیا یا نہیں؟ یہاں تک کہ اگر کوئی بڑھیا کسی رات بھوکی سوئی ہوگی تو قیامت کے روز وہ بھی تیرا دامن پکڑے گی اور تجھ سے جھگڑا کرے گی۔ بس اس چہرے کو آگ سے بچا سکتا ہے تو بچا، اور زندگی کی لیل و نہار اسی طرح گزار کہ تیرے دل میں اپنی رعیت کے بارے میں کوئی کھوٹ اور کینہ نہ ہو، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس حاکم نے اس حالت میں صبح کی کہ اس کے دل میں اپنی رعایا کے خلاف کینہ بھرا ہوا ہے، وہ جنت کی بو بھی نہ سونگھ پائے گا۔ ہارون رشید یہ سن کر زارو زار رونے لگے، یہاں تک کہ انہیں اپنی سدھ بدھ نہ رہی۔ فضل بن ربیع نے حضرت عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، امیر المؤمنین سے کچھ نرمی سے برتیے، آپ نے تو انہیں مار ہی ڈالا ہے۔ عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے ربیع کے بیٹے ہارون رشید کو تم اور تمہارے ساتھیوں نے ہلاک کر دیا ہے، میں نے انہیں ہلاک نہیں کیا ہے۔ ہارون رشید کو ہوش آیا تو اس نے حضرت فضیل سے پوچھا، آپ پر کوئی قرض ہے؟ فرمایا، خدا کا قرض ہے جس کا وہ مجھ سے محاسبہ کرے گا۔ بس ہلاکت ہے میرے لیے جب مجھ سے باز پرس ہوگی اور میری کوئی دلیل کام نہ آئے گی۔ ہارون رشید نے کہا، میں لوگوں کا قرض پوچھتا ہوں۔ فرمایا، میرے رب نے مجھے اس کا حکم نہیں دیا، بلکہ یہ حکم دیا کہ میں اس کے وعدے کو سچا جانوں اور اس کی اطاعت کروں۔ حق تعالی شانو کا ارشاد ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے سوا کسی اور غرض کے لیے پیدا نہیں کیا، مجھے نہ تو ان سے رزق حاصل کرنے کی خواہش ہے اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، بے شک اللہ ہی رازق اور زبردست قوت والا ہے۔ ہارون رشید نے فرمایا، یہ 1000 دینار کی تھیلی ہے، میری والدہ کی میراث ہے اور خالص طیب ہے، اس کو قبول فرمائیے۔ فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، افسوس میری تمام نصیحتیں رائگاں گئی اور تم نے ان کو دل میں جگہ نہ دی۔ یہ مال اس کو دو جس کو اس کی ضرورت ہے، لیکن تم اس کو دیتے ہو جس کو اس کی ضرورت نہیں۔ یہ مجھ پر ظلم نہیں تو کیا ہے؟ میں تجھے نجات دلانا چاہتا ہوں اور تو مجھے ہلاکت میں ڈالنا چاہتا ہے۔ فضل بن ربیع کہتا ہے کہ پھر حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے اور ہم دونوں سلام کر کے ان کی قیام گاہ سے باہر آ گئے۔ راستے میں امیر المؤمنین نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، دیکھا مردان حق ایسے ہوتے ہیں، آئندہ جب میں تم سے کہوں کہ کسی مرد خدا کے پاس لے چلو تو تم اس قسم کے مرد کے پاس لے جایا کرو۔ تو میرے دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم کبھی دنیا کی طلب میں نہ لگیں بلکہ اپنی آخرت کی فکر کو ملحوظ رکھیں اور خود کبھی کوئی عمارت اور وزارت حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ البتہ اگر مسلمانوں کے مشوروں سے کوئی عہدہ سونپ دیا جائے تو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی ان نصیحتوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کے سوچنے کا طریقہ بدل جائے، کسی کا نظریہ بدل جائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔